بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان بہت کشیدگی بڑھ گئی۔ پاکستانی طیاروں نے خوست میں اور پکتیکا میں بمباری کی ہے کل شب 3 بجے، اور اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں۔ ظاہر ہے جیسا کہ کہا گیا کہ وہاں دہشت گرد پناہ لیے ہوئے، کل بھی کہا تھا کہ 5 سے 6 ہزار، ہمارے خصوصی نمائندے نے کہا تھا کہ 5 سے 6 ہزار دہشت گرد جو ہیں تحریک طالبان پاکستان کے، وہ وہاں پہ ہیں۔ لیکن ادھر سے ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ خواتین زخمی ہوئی ہیں، غالباً کہا کہ کچھ لوگ مارے بھی گئے ہیں، مگر یہ کہ 5 خواتین 3 بچے زخمی ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے بچے اور خواتین تو ٹارگٹ نہیں ہو سکتے، ٹیررسٹ ہی ٹارگٹ تھے، چونکہ مسلسل وہ کارروائیاں کر رہے ہیں، دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ خیال یہ تھا کہ طالبان کے آنے کے بعد صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہاں سے کچھ ایسے بیانات دیے گئے ہیں، کچھ تو ذمہ دارانہ بیانات دیے گئے ہیں، اور کچھ اقدامات اور بیانات ایسے ہیں جو نہایت غیر محتاط ہیں، اور ایسے لوگوں نے دیے ہیں جنہیں ہم پہلے سے عرض کرتے آئے نا کہ جنہیں حکومت میں نہیں ہونے چاہیے۔ محسن نقوی نے افغانستان کے لیے دشمن ملک کا لفظ استعمال کیا، دشمن کو پتہ چل جائے گا۔ اسی لیے یہ عرض کیا جاتا ہے کہ نازک ذمہ داریاں ایسے لوگوں کو نہیں سونپی جاتی۔ پھر اس کے ساتھ ہی سیکرٹری داخلہ کی قیادت میں اجلاس ہوا اور یہ فیصلہ ہوا کہ مہاجرین کو تو واپس بھیجا جائے گا، افغان مہاجرین کو، مگر کارڈ ہولڈرز کو بھی بھیجا جائے گا، اور سیکورٹی اداروں کو بھی اس کی فہرستیں دی جائیں گی، اور پنجاب حکومت کو بھی دی جائیں گی۔ ظاہر زیادہ تعداد پنجاب میں ہے، لیکن کراچی میں ہے بہت بڑی تعداد، اور پختونخوا میں ہے۔ دونوں ملکوں میں سیریس مسائل ہیں، اور دونوں کو ایک دوسرے سے شکایات ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی عوام اپنی قیادت کو روکیں، فوجی قیادت کو روکیں، کہ دونوں مسلم برادر ممالک میں تعلقات میں کشیدگی نہیں ہونی چاہیے۔ مسائل ہیں تو مسائل کا حل کیا ہے؟ بات چیت ہے، اور کوئی حل نہیں ہے۔ یہ جو طرز عمل ہے دونوں حکومتوں کا، اس سے فائدہ بھارت کو پہنچے گا، افغانوں کو نہیں پہنچے گا۔ بھارت کبھی افغانوں کا دوست نہیں ہو سکتا، جس کے سب سے بڑے پہاڑی سلسلے کا نام ہی کو ہندو کش ہے، اور جن کی 1000 برس کی دشمنی ہے سبتگین کے زمانے سے، محمود غزنوی کے باپ محمود غزنوی کے زمانے جب لاہور میں آنند پال کی حکومت تھی۔ اور وہ ظاہر ہے کہ وہ حب علی نہیں ہے، بغض معاویہ، اگرچہ محاورہ یہاں کچھ عجیب ہی لگتا ہے، تو وہ اپنا بھارت جو ہے وہ ان کو مالی مدد دے گا، اور انہیں ضرورت ہے سروائیول کی۔ کوئی اس کے سوا راستہ نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کو روکا جائے۔ اور دوسری طرف جارحیت سے پاکستان کی طرف سے بہت سختی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دونوں طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، دباؤ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اس کا فائدہ بھارت کو ہوگا، اس سے امریکہ خوش ہوگا، اس سے اسرائیل خوش ہوگا، جو لوگ چاہتے ہیں پاکستان کو کمزور رکھنا، اور امریکہ کی تو خواہش یہ ہے کہ پاکستان کو استعمال کرے افغانستان کے خلاف، اور اس نے کیا بھی۔ اگر افغانوں نے وہاں ٹی ٹی پی کو پناہ دے رکھی ہے، تو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مشرف نے کیا کیا تھا۔ ٹھیک ہے پاکستانی عوام اس کے ذمہ دار نہیں تھے، نہ آج کی فوجی قیادت اور سیاسی قیادت اس کی ذمہ دار ہے، لیکن جنرل مشرف نے فیصلہ کیا تھا نا، اس سے پتہ چلتا ہے نا فوجی حکومت کے کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے، اور بلکہ لعنت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ پوچھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، انڈر پریشر۔ اگر میں بہت غور کرتا رہا کہ اگر جنرل مشرف انکار کر دیتے تو کیا ہوتا۔ زیادہ زیادہ یہ ہے کہ کچھ نقصان پہنچتا پاکستان کو، لیکن پاکستان کا موقف اصولی تھا۔ پاکستان تو قصوروار نہیں تھا 9/11 کا، کسی نے پاکستان پہ ذمہ داری نہیں ڈالی، پاکستان نے نہ فیسیلیٹیٹ کیا، نہ مدد کی، نہ کسی طرح کی۔ وہ تو روسی حملے کے جو نتائج تھے، اس کے نتیجے میں ساری خرابی ہوئی، خانہ جنگی ہوئی، وہاں جو بھی معاملات میں پیچیدگیاں پیدا ہوئیں، اس سے طالبان ابھرے۔ کبھی ٹھنڈے دل سے ہم نے حکمت عملی افغانستان کے لیے نہیں بنائی۔ اور ایک نکتہ یہ ہے کہ ہمارے بابو جو ہیں، وزارت خارجہ کے ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے ہوں، سیاستدان ہوں، یہ سمجھتے ہیں افغان کوئی دانا لوگ نہیں ہیں۔ ایک ان کو دے لک اپان دم کہ یہ معمولی لوگ ہیں، یہ کیا ہے، قرون وسطیٰ کے لوگ ہیں۔ یہ قرون وسطیٰ کے جو لوگ ہیں،
انہوں نے ملک کو نہایت تیزی کے ساتھ وہ ترقی دے رہے ہیں، بہت بڑی نہر انہوں نے کھود لی ہے، زراعت میں وہ بہت جلد خود کفیل ہونے والے ہیں، اور انتظامی اخراجات ان کے کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمارے ایک جج کو جو تنخواہ دی جاتی ہے اس سے ایک پورے صوبے میں وہاں نظام عدل چل سکتا ہے، شاید 4 5 6 صوبے میں چل سکتا ہو۔ فرش پر بیٹھ کر وہ فیصلے کرتے ہیں، ان کے کوئی انتظامی اخراجات نہیں ہیں۔ ایک عام افغان جو ہے، پشتون ہو یا ترک ہو، تاجک ہو یا ترکمان ہو، ہزارہ ہو، وہ 15 20 میل روز پیدل چل جاتا ہے، وہ کچھ کی حکومت سے کوئی تعلقات وہ توقعات ہی نہیں ہیں۔ اور وہ ایک اور طرح کا معاشرہ ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ ذالک اس کو سمجھتے تھے اور ان کے ساتھی اس کو سمجھتے تھے، لہذا اس کو ہینڈل کرنے میں وہ کامیاب رہے، اور سوویت یونین کو انہوں نے شکست فاس سے دوچار کیا۔ یہاں جو سادہ لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، وہ کہتے تھے وہ کہا جی امریکہ روس کی جنگ ہے، امریکہ کی جنگ ہے تو امریکہ جیت لیتا نا جنگ۔ عراق میں جیتا، ایران میں فتح یاب ہوا، اور ویتنام میں جیتا، افغانستان میں جیتا، کہاں جیتا ہے امریکہ کا؟ امریکہ کوئی جنگ پیسوں سے نہیں جیتا، صرف جیتی جا سکتی، صرف اسلحے سے بھی نہیں جیتا۔ اسلحہ بھی ان کے پاس بہت ہے، $85 بلین، وہ اسے استعمال کی تربیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، ان کے پاس وہ لوگ ہیں یا نہیں ہیں جو اس اسلحے کو استعمال کر سکتے ہوں۔ خیر یہ تو ایک غیر ضروری بحث ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں انہیں TTP کا مسئلہ حل کرنا ہوگا، اور ہمیں بھی نہایت تحمل کے ساتھ، بدترین وقت ہی میں تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے ٹیررزم ہو رہا ہے، لیکن اسی فوج نے، انہی سیکورٹی فورسز نے ٹیررزم کی اس عظیم لہر پہ قابو پایا جو اس سے 20-30 گنا بڑی تھی۔ ایک ہفتے میں 3 سے 5 بڑے دھماکے ہوتے تھے، اور محسن نقوی جیسے لوگوں کو روکیں۔ دشمن ملک نہیں ہے افغانستان، الٹیمیٹ انالیسز میں وہ ایک دوست ملک ہے، مسائل حل ہو سکتے ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں۔ یورپی ملک جو ہیں صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہے، اور عالمگیر جنگیں ہوئیں، کروڑوں انسان مارے گئے۔ یورپ میں جنگ ہوئی تھی نا، ایشیائی ممالک کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جاپان اگرچہ بعد میں شامل ہو گیا تھا، ایک سٹیج پہ ترکی بھی پہلی عالمگیر جنگ میں شامل ہو گیا تھا، لیکن یہ یورپ کی باہمی جنگ تھی نا، تو وہ انہوں نے سیکھا اپنے تجربات سے۔ امریکہ میں بھی خانہ جنگی تھی، انہوں نے بھی اپنے تجربات سے سیکھا۔ تو یہ جذبات میں فیصلے نہیں ہو سکتے۔ اب جو مہاجر ہیں انہیں واپس جانا ہے، اگر اول تو وہ صرف برڈن نہیں ہے، ایسٹ بھی ہیں، وہ بڑا کیئرفلی اس کو ڈیزائن کرنا پڑے گا، اور یہ جذباتی طور پہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے۔ واحد راستہ ہے بات چیت کا۔ دیکھیے یہاں کتنے پشتون بستے ہیں، اور کہ وہ نہ صرف بستے ہیں، یہاں کتنے پشتون ہیں، بلکہ وہ معاشرے کا نہایت قابل قدر حصہ ہیں، ہماری معیشت میں، ہماری سیاست میں۔ ہماری سیاست میں تو اس وقت ان کا کردار سب سے بڑھ گیا، اور وہ قبیلہ ایک آدھا ادھر ہے ایک ادھر ہے، اور فطری طور پہ اگرچہ وہ یعنی پاکستانی ہیں اور پاکستانی بن کے ہی سوچتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے، لیکن بہرحال لسانی رشتہ اور قبائلی رشتہ بڑا رشتہ ہوتا ہے۔ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، بہت ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی۔ کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے ڈھنگ کا، اور کوئی غور و فکر نہیں ہے۔ 8 فروری کے بارے میں سوالات دم نہیں توڑ رہے، بار بار مختلف لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر، ایک حد تک مفتاح اسماعیل بھی، لیکن دوسرے لوگ بھی، میڈیا بھی۔ اب وزیر اعظم صاحب نے، ایک اینکر نے کہا، معروف اینکر نے، کہ نواز شریف صاحب کا قد بہت چھوٹا ہو گیا۔